سورۃ البقرہ یہ مدنی صورت ہے اور قرآن مجید کی یہ سب سے لمبی سورہ مبارکہ ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں عقائد، عبادات، اخلاق اور باہمی انسانی تعلقات کے احکامات جو ہے تفصیل سے اس میں بیان ہوئے ہیں۔ بقرہ گائے کو کہتے ہیں، اور اس سورہ مبارکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک خاص واقعہ ذکر ہوا ہے کہ اس کو ذبح کر کے، گائے کو ذبح کر کے ایک ٹکڑے کے مردک کو لگانے سے زندہ ہو جانے کا واقعہ موجود ہے، اس لیے اس کو بقرہ کہا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم، الف لام میم یہ حروف مقطعات ہے۔ قرآن مجید میں 29 سورتوں کے شروع میں یہ آئے ہیں۔ مقطعات یعنی وہ حروف جو علیحدہ علیحدہ پڑھے جاتے ہیں، اور یہ قرآن مجید کی آیات ہیں اور ان کے اصل معانی اللہ ہی کو معلوم ہے۔ ذالک الکتاب، یہ قرآن وہ کتاب ہے، لا ریب فیہ، کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے، شکوک و شبہات سے پاک کتاب ہے۔ ہدن، ہدایت ہے، للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ اب پرہیزگار کون ہے؟ آگے صفات ان کی بیان فرما دی۔ الذین، وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں غیب پر، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے، رزقناہم، انہیں جو ہم نے رزق دیا ہے، ينفقون، اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں۔ والذین، اور وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں یا ایمان لائے، بما، اس چیز پر جو نازل کی گئی ہے آپ کی طرف، یعنی قرآن مجید، جو قرآن مجید ہم نے اتارا ہے اس کے اوپر بھی وہ ایمان رکھتے ہیں۔ وما انزل من قبلک، اور اس پر جو نازل کی گئی آپ سے پہلے پیغمبروں کی طرف جو کتابیں اتری ہیں، جو اللہ نے نازل فرمائی، تورات، زبور، انجیل، ان تمام کتابوں پر بھی وہ ایمان رکھتے ہیں۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں۔ اب نتیجہ اللہ آگے بتا رہے ہیں جن میں یہ صفات ہوں گی۔ اولئک، یہی لوگ، علی ھدی، ہدایت پر ہیں، من ربہم، اپنے رب کی طرف سے، واولئک، اور یہی لوگ، ہم المفلحون، فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کے لیے کامیابی کا پروانہ ہے، جن میں یہ سابقہ صفات موجود ہوں گی۔ ان الذین، اب یہ اور اس سے اگلی آیت میں خالص کفار کا ذکر ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم، ان کے حق میں برابر ہے کیا، اانذرتہم ام لم تنذرہم، کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں اللہ کے عذاب سے، لا یؤمنون، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ختم اللہ، اللہ نے مہر لگا دی، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، یعنی حق بات کو سننے، سمجھنے اور دیکھنے کے یہ اہل ہی نہیں رہے۔ اب چاہے آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ان کے حق میں یہ برابر ہے، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ تو جس عذاب کو خود رب العالمین بڑا کہیں تو اس کی کیا کیفیت ہوگی اور وہ کتنا دردناک عذاب ہوگا، یہ ہر انسان کو اس بارے میں سوچنا چاہیے۔